بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، آپ سیرت مبارکہ کی سلسلہ وار مجلس میں آج 27ویں مجلس میں ہیں اور آج غزوہ بدر کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. مشرکین مکہ بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات اس خامخواہ کی بے مقصد جنگ سے خوش نہیں تھے، مگر خاندان کے گٹھ جوڑ سے علیحدہ ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے. ہائے رے خاندان، ہائے رے قوم، ہائے رے برادری. حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اس جنگ سے بالکل خوش نہیں تھے. انہوں نے عتبہ سے کہا، ہم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جیت بھی گئے تب بھی اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹیں گے، انہی کا خون کریں گے. کیا یہ اچھی بات ہے؟ انہوں نے عتبہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کے لیے ہمیشہ نیک نامی کمانے کا دن ہو سکتا ہے. اس نے کہا، وہ کیسے؟ حکیم نے کہا، قریش کا جتنا بھی غصہ ہے وہ صرف عمر بن عبداللہ حضرمی کے قتل پر ہے. آپ چاہیں تو عمر بن عبداللہ حضرمی کی دیت دے کر اس لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں. عتبہ نے کہا، میں تو بالکل تیار ہوں، میں مان گیا اس بات کو، لیکن مسئلہ حنظلیہ کے بیٹے ابو جہل کا ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش کریں. حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گئے، اس کو عتبہ کا پیغام دیا. ابو جہل سنتے ہی بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا، عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، یہ اسی کو بچانے کی سوچ رہا ہے. بزدلی کے کچھ تانے بھی دیے. اس پر عتبہ طیش میں آ گیا، اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا، یہ جنگ میں پتہ چلے گا کہ مردانگی کس کو کہتے ہیں. اس پر ابو جہل نے گزشتہ سال عبداللہ بن حضرمی کے قتل، جس کا قتل حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہو گیا تھا، اس کے قتل کی بات اس کے بھائی عامر کو بتا کر اس کو بھڑکا دیا کہ دیکھو، عتبہ تیرے بھائی کا بدلہ نہیں لینے دے رہا ہے. اس پر عامر اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو کے کھڑا چلانے لگا، واہ عمرا، واہ عمرا، ہائے رے عمر، ہائے رے عمر. پھر کیا تھا، ساری قوم میں جوش آ گیا اور سبھی ہتھیار باندھ کر میدان میں آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اس کنارے پر ایک جگہ خیمہ لگانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ جو اس علاقے کے ماہر تھے، ان کے مشورے پر کچھ آگے یعنی قریشی لشکر کے نزدیک ہی خیمہ زن ہوئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر خود لشکر کا جائزہ فرمایا. ادھر صحابہ کرام نے ان کے پانی بھرنے والے 2 غلام پکڑ لیے جن سے لشکر کی پوری جانکاری ہو گئی. پھر صحابہ کرام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر ایک خیمہ بنایا تاکہ وہاں سے حالات پر نظر رکھ سکیں. یہ خیمہ اسی جگہ پر تھا جہاں آج مسجد عریش ہے. جنگ کے نقشے کے ماہر یہی بتاتے ہیں. یہ 16 اور 17 رمضان المبارک کے درمیان کی رات کی بات ہے. اسی رات اللہ تعالیٰ کے کرم سے بارش برسی جو صحابہ کرام کے لیے رحمت اور مشرکین کے لیے مصیبت بن گئی. کافروں والا علاقہ چکنی مٹی کا تھا جس سے اس میں دلدل اور پھسلن پیدا ہو گئی، جبکہ صحابہ کرام والا علاقہ ریتیلا تھا. بارش سے ریت اچھی طرح جم گئی. ساتھ ہی صحابہ کرام نے نہانے، دھونے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی جمع کر کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، جس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی تو مشرکین کے پاس میدان کی اچھی جگہ نہ ہوتی. اس سے یہ وسوسہ بھی دور ہو گیا. موسم ٹھنڈا ہو گیا اور صحابہ کرام کو یہاں
اچھی طرح نیند آئی، جس سے راستے کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس نعمت کا تذکرہ اس طرح فرمایا: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ یاد کرو جب تم سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جمائے۔ سورہ انفال آیت 11۔ اس رات سارے لوگ آرام سے سو گئے، بس ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش یعنی جھونپڑے میں کھڑے اتنی عاجزی اور گریہ زاری سے دعا فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس تڑپ اور اس عاجزی پر ترس آ رہا تھا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اپنی وسعت کے مطابق محنت کر کے پھر نتیجے کے لیے اپنے رب کے در پر دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ جنگ کی ابتدا اور لاشوں کا ڈھیر۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان والوں کی صفیں ٹھیک فرمائیں، ایک ایک شخص کو لائن میں سیدھا کھڑا کیا۔ ادھر ابو جہل نے بھی اپنی صفیں ٹھیک کی، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ قرآن پاک نے اس پر بھی عجیب انداز میں تبصرہ فرمایا: قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ سورہ آل عمران آیت 13۔ مشرکین کے لشکر میں سے سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا کیونکہ اس کو ابو جہل نے نامردانگی کا طعنہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی اور اس کا بیٹا بھی نکلا۔ یہ تینوں لوگ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ کر للکارنے لگے: حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی جو ہمارا مقابلے پر آ سکے؟ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، لیکن انہوں نے کہا یعنی قریشیوں نے، نہیں ہمارے مقابلے کے یعنی مہاجرین کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے مد مقابل کا کام پہلی بار میں ہی تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ گئی، پھر اور اپنی تلوار ہی پلٹ کر آئی تو اسی سے ان کی پنڈلی کٹی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مقابل کا بھی کام تمام کر دیا اور ساتھ ہی ان کو اٹھا کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے مٹی صاف کر کے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرانی بات یاد دلائی کہ کسی موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھا تھا جس میں ایک شعر یہ بھی تھا: وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم آپ کو قریشیوں کے حوالے نہیں کریں گے چاہے آپ کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور ہم آپ کی حفاظت میں اپنے بچے اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آج ابو طالب آپ کے چچا زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ اس شعر کا مستحق میں ہوں، وہ نہیں، یعنی وہ تو کہہ کر چلے گئے اور میں نے کر کے دکھایا، میں آپ کے قدموں میں جان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن ایمان کا عجیب امتحان تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے بھائی کے مقابلے میں تھا
تو کوئی اپنے باپ کے سامنے اور کوئی اپنے سگے ماموں کی گردن اڑا رہا تھا، یعنی دین کے مقابلے میں رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں اتنی عاجزی اور اتنی گریہ زاری سے دعا فرما رہے تھے کہ کبھی قیام میں تو کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں دعا فرما رہے تھے، اور کبھی باہر آ کر جنگ کا جائزہ لیتے تھے۔ دعا میں ایسے ڈوب جاتے کہ کندھے مبارک سے چادر گر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھر کندھوں پر رکھتے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترس آ گیا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ نے بہت عاجزی کر دی، رب ضرور حق کو غالب فرمائے گا۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے سے خوشی خوشی باہر تشریف لائے۔ اس وقت زرہ پہنی ہوئی تھی اور زبان مبارک پر سورہ قمر کی یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ سورہ قمر آیت 45 اور بخاری جلد 2 صفحہ 872۔ آسمان سے فرشتے اتر آئے، پھر کیا تھا، عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے فرشتے اتر آئے، پہلے 1000 پھر 3000 اور پھر وعدہ کیا گیا کہ اگر کافروں کی کہیں اور سے مدد آئے گی تو 5000 فرشتے اتر آئیں گے۔ فرشتوں کو حکم خداوندی ملا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ سورہ انفال آیت 12۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے وہ مٹھی کافروں کے منہ پر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بھی نہیں بچا کہ اس کی آنکھ میں اور منہ اور ناک میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی یوں فرمائی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ تعالی ہر بات کو سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اس کے بعد لڑائی ایسی بھڑکی جیسے تنور میں آگ بھڑکتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام پھر جنت کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے اپنے جسم سے لوہے کی زرہ بھی اتار پھینکی، اور کسی کے ہاتھ میں کھجور تھی تو وہ بھی پھینک دی کہ جنت تک پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس بے جگری اور بے خوف و خطر لڑائی سے چند لمحوں میں ہی نتیجہ سامنے آ گیا۔ بس 14 ایمان والوں نے اپنے مالک کی رضا مندی کے لیے جان کا تحفہ، جان کا نذرانہ پیش کیا تو 70 کافروں کی ناشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ 2-4 کو چھوڑ کر سب بڑے بڑے سردار اپنی اپنی گردنیں کٹوا کر جہنم رسید ہو گئے۔ اس امت کا فرعون، بڑا فرعون ابو جہل بھی اپنی جہالت کے ساتھ 2 چھوٹی عمر کے صحابی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس حالت کو دیکھ کر مکی فوج کا دل ٹوٹ گیا، پھر یا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر
جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے یا ہتھیار ڈال کر گرفتار ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بھی باندھنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا تو لگ بھگ 70 کافر پکڑ کر رسیوں میں جکڑ دیے گئے اور غنیمت کا سامان جمع کرنا شروع کر لیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی تلاش کرو، اس کی اکڑ کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا کیا بنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت اس کی جان بس نکل ہی رہی تھی، لیکن ابھی وہ باتیں کر رہا تھا۔ پوچھنے لگا جنگ کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے اور تیری جماعت کو خدا تعالی نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کہنے لگا اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ کیوں؟ جس شخص کو تم نے قتل کیا کیا اس سے اونچی شان والا بھی کوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے کندھے پر چڑھے تو کہنے لگا او گڈریے تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھا ہے۔ پھر بولا ہائے افسوس، کبھی مجھے 2 کاشتکاروں کے بچوں کے علاوہ اور کوئی بڑا شخص قتل کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 211۔ لاشوں کی سنبھال، حق و باطل کا سامنے فیصلہ ہو گیا۔ حق و باطل کا سامنے فیصلہ ہو گیا، باطل کا سب دبدبہ ہوا ہو گیا اور حق غالب آ گیا۔ جو لوگ ابھی تک بہلانے، پھسلانے اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، نیز مکہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ خدایا آج حق کو غالب کر دے، یہ ابو جہل نے دعا مانگی تھی، روایات میں موجود ہے، جھوٹے اور سچے کا فیصلہ فرما دے۔ خاص ابو جہل نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، انہیں سنایا جا رہا تھا۔ اور یہ تذکرہ تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں موجود۔ ان کو کہا جا رہا تھا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت 19۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد 3 دن تک بدر میں ہی قیام فرما رہے۔ جو 14 مسلمان شہید ہو گئے تھے انہیں عزت و احترام کے ساتھ یہیں بدر کے میدان میں دفن کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرکین کی لاشیں بھی جمع کی گئیں، پھر وہ سب ایک پرانے کنویں میں ڈال کر دفن کر دی گئیں۔ صرف ایک امیہ بن خلف کی لاش جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو وہیں پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ لوگ جنگ کے بعد ظالم دشمنوں کے ساتھ ہونے والا یہ عجیب و غریب سلوک دیکھ رہے تھے، ورنہ دشمن کی لاشوں کو جنگلی درندوں اور کتوں کے آگے ڈال دینا، لاشوں پر گھوڑے دوڑانا، ناک، کان اور جسم کے دیگر حصے کاٹ کاٹ کر دل کی آگ بجھانا، بھڑاس نکالنا، لوگ بس یہی سلوک آج تک جانتے تھے، اور آج ہمارے دور میں بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ آج ہمارا دور جس کو روشنی کا دور کہا جاتا ہے، لیکن بدر کے میدان میں آج کچھ اور ہی منظر نظر آ رہا تھا، یعنی دشمنوں کی لاشوں کو بھی
سنبھالا جا رہا تھا، ان کو بھی دفن کیا جا رہا تھا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مقدس اور پاکیزہ اخلاق کا برتاؤ جنگ دنیا میں پہلے بھی ہوتی تھی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ یہ جنگ، لڑائی اور جھگڑے میں بھی کچھ عمدہ اور اونچے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تھی۔ آج تک لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا قتل کرنا، ساری بستی کو، انسانوں بلکہ حیوانوں سمیت آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دینا، سارے شہر کو ایٹم بم، نیفام بم مار کر اس کا نام و نشان مٹا دینا، یہ آج کے پڑھے لکھے، ترقی یافتہ، روشنی کے دور کے، اپنے آپ کو اچھے اور اونچے اونچے اخلاق کے مالک اور مہذب کہنے والوں کا صبح و شام کا کام ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ غور کیجئے اس کے برخلاف دین اسلام میں کیا تعلیم دی جا رہی تھی۔ حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور ان لوگوں سے ہی اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت 190۔ اسی حکم کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو تو پہلے ہی پناہ دی ہوئی تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ بدر میں بھی یہ اعلان ہو گیا کہ ابو جہل کی پارٹی کے سارے لوگ، بدر میں اس اعلان، اوپر والے اعلان کے علاوہ ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ ابو جہل کی پارٹی کے سارے لوگ خود نہیں آئے بلکہ کچھ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سامنے آ جائے تو اسے گرفتار کیا جائے، کوشش کی جائے کہ وہ قتل نہ ہو۔ ان کے الگ الگ نام بھی بتا دیے گئے تھے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو البختری بھی تھے۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 206۔ ابو البختری اس کے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت مجزر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے ابو البختری کو پہچان لیا تو کہا کہ تیرے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل نہ کرنے کا حکم ہے، ورنہ میں تیرے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس نے جواب دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے اس ساتھی کا کیا بنے گا؟ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو قتل نہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس پر ابو البختری نے کہا، پھر میں عورتوں کا یہ طعنہ کیسے سہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنے ساتھی کو مروا کر بس اپنی جان بچائی، اور یہ کہتے ہی حضرت مجزر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، جو جوابی حملے میں مارا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے لوگ، حضرت عباس اور ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ قتل نہیں کیے گئے بلکہ قید کر لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت عقیل اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بھی تھے۔ مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی تھے۔ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا ایسا ہی برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی کھانے پینے کا سامان تھا اس میں ان کو بھی برابر شریک کیا جا رہا تھا، اور جن کے کپڑے جنگ میں پھٹ گئے تھے ان کو سب سے پہلے کپڑے دیے جا رہے تھے۔ قیدیوں میں ایک سہیل بن عمر بھی تھا، یہ اسلام کے خلاف بڑی نفرت انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ تقریر نہ کر سکیں، لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ سہیل بن عمر کو بھی ایمان کا نور نصیب ہوا اور وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اسلامی لشکر واپس مدینہ کے راستے میں اس زبردست فتح اور کامیابی کے بعد، جس میں مشرکین مکہ کے 70 بڑے لوگ قتل ہو گئے اور دوسرے 70 لوگ گرفتار کیے گئے اور باقیوں نے مکہ کی طرف بھاگ کر جان بچائی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس میدان میں قیام فرمایا۔ تیسرے دن واپسی کا اعلان ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر پہلے اس کنویں کی طرف گئے جس میں کافروں کی لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر سردار کا نام لے لے کر کے فرمایا، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے؟ سنو، ہمارے رب نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ بتاؤ تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، او کنویں والو، تم اپنے نبی کے حق میں بہت برے لوگ ہو۔ لوگوں نے مجھے سچا مانا لیکن تم نے جھوٹا کہا، لوگوں نے مجھے پناہ دی لیکن تم نے مجھے میرے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، وہ میری باتوں کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 876۔ پھر مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے اور 2 شخص حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے آگے آگے روانہ فرما دیا۔ مدینہ میں یہودی اور دوسرے مشرک خوشی منا رہے تھے کہ ایک بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا، بلکہ کبھی کبھی وہ یہ جھوٹی خبر بھی لوگوں میں پھیلاتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جس وقت ان 2 صحابہ کرام نے جنگ کے حالات سنائے اور فتح عظیم کی خوشخبری دی، ان پر بجلی گر پڑی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ یہاں پیچھے رہنے والے انصار اور مہاجر انتظار میں تھے۔ انہوں نے خوشی میں زبردست طریقے سے استقبال کیا۔ قیدی ایمان والوں کے گھروں میں دشمن قیدیوں کو کال کوٹڑیوں میں بند رکھنا، رسیوں میں جکڑ کر لٹکانا، نیز ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے جکڑنا، ٹارچر کرنا، یہ کوئی تازہ جہالت نہیں یا صرف آج کی مہذب دنیا کی یہ تازہ کہانی نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ظلم کی ایک بدترین رسم ہے۔ لیکن آج بدر کے قیدیوں کے ساتھ کچھ اور ہی سلوک ہوتا دیکھا جا رہا تھا۔ 2-2 4-4 کر کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں رکھے گئے اور حکم ہوا کہ ان کے ساتھ نیک سے نیک برتاؤ اور اچھے سے اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ طبرانی شریف۔ پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اونچے لمبے قد والے تھے، ان کو کسی کا کرتا فٹ نہیں آ رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا پیش کیا، اس سے کرتا لے کر ان کو دیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس کی موت پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے جو اپنا کرتا پیش فرمایا تھا وہ اسی کرتے کا بدلہ تھا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک اور نیک برتاؤ ہو رہا تھا اس کے لیے بس ایک ہی قصہ سنتے چلیے، زیادہ اتنا وقت نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، اور پھر عرض کرتا ہوں وقت یہ نہیں کہ تنگ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک قصہ بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عزیز رضی اللہ عنہ، جن کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، خود بیان فرماتے ہیں، میں جس گھر میں تھا اس میں صبح و شام جو روٹی بنتی تھی وہ ساری کی ساری میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے بہت شرم آتی تھی اور میں انہیں روٹی واپس کر دیتا تھا، لیکن وہ پھر مجھے ہی دیتے اور عذر کرتے کہ ہمیں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قیدیوں میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہی ہو گئے تھے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صلاح و مشورہ کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں بھی مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سخت مشورہ دیا کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، اس لیے ان کو اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی گردنیں اڑا سکیں، اور میرے حوالے میرا بھائی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ پہلی بار پھنس گئے ہیں، ان سے کچھ جرمانہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اللہ کرے ان کو ہدایت ہی نصیب ہو جائے۔ بس اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ جو بڑے مالدار تھے ان سے 4000 درہم، اور جو درمیانہ تھے ان سے 2000 درہم، اور جن کا کاروبار بہت کمزور تھا ان سے 1000 درہم لینا طے ہوا۔ اور جو لوگ بالکل ہی کمزور تھے ان میں سے جن کو لکھنا آتا تھا ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر لکھنا سیکھا تھا، اور جن کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا ان کو ایسے ہی احسان کر کے چھوڑ دیا گیا جیسے کہ مطلب بن حنطب، صفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزہ جمحی وغیرہ۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 2691 اور مجموع الزوائد۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت، قیدیوں سے جنگی جرمانہ لینا یا ان کو کوئی دوسری سزا دینا، اس سے تو دنیا بہت پہلے سے متعارف ہے، لیکن جنگی قیدیوں سے پڑھنے لکھنے کا کام بطور جرمانہ لینا یہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے اسلام میں پڑھائی لکھائی کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی کہ رات ان کے کراہنے کی آواز آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم فرمائی تو پتہ چلا کہ رسیوں میں سختی سے باندھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درد پر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام سے کہہ کر ان کی رسی ڈھیلی کروائی گئی۔ ابن کثیر۔ لیکن جس وقت فدیہ لینے کی باری آئی تو ان پر بڑے مالداروں والا فدیہ مقرر ہوا، چونکہ برابری اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی تھا۔ انہوں نے اس کی شکایت بھی کی کہ لیکن اسلامی مساوات جس میں قریب اور دور، اپنے اور پرائے، پہچان والے اور انجانے سب برابر ہو گئے تھے، اس لیے شکایت نے کچھ کام نہیں دیا، بلکہ انصاری صحابہ کرام میں سے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں نے سفارش بھی کی کہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں چلی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کی رہائی اور ایمان۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر اور مالدار آدمی تھے، نہایت شریف تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ان کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ مشرکین نے ان سے بہت کہا کہ آپ طلاق دے دو، ہم آپ کا دوسری جگہ نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن اس گناہ و ظلم کے لیے یہ بالکل بھی تیار نہیں ہوئے۔ بدر کے قیدیوں میں یہ بھی تھے۔ جس وقت مکہ میں لوگ اپنے اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ کی رقم جمع کر رہے تھے، ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو دیا ہوا تھا۔ یہ ہار جس وقت مدینہ منورہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات برسنے لگ گئی۔ ہار دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں، کیونکہ یہ میری بیٹی زینب کے پاس اس کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے بصر و چشم یہ بات قبول کر لی۔ مسند امام احمد۔ اس طرح ابو العاص بھی بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ صرف ان سے یہ بات طے ہوئی کہ جب تم مکہ پہنچ جاؤ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دینا۔ وہ مکہ پہنچے
وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کر دیں۔ کنانہ انہیں لے کر دوپہر کے وقت سب کے سامنے نکلے، جس سے مکہ کے مشرک بھڑک اٹھے۔ انہوں نے حضرت زینب کو گھیر لیا اور دھمکیاں دینے لگ گئے، اور کچھ لکھتے ہیں کہ اونٹ بدک گیا جس کی وجہ سے حضرت زینب گر گئیں، اور کچھ حضرات نے بڑی تحقیق کے بعد یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حبار بن اسود نے، جو مشرک تھے، بعد میں اللہ نے ایمان نصیب کیا، حبار بن اسود نامی مشرک کے اونٹ کو تیر مارنے یا دھکا دینے سے وہ گری تھیں۔ اس تکلیف میں ان کے شکم کا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ کنانہ بن ربیعہ نے تیر و ترکش اور کمان سنبھال کر کہا، جو اونٹ کے قریب آیا تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا، اس نے کہا، ہمیں ان کے مدینہ جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس طرح دن کی روشنی میں سب کو للکار کر نہ جائیں۔ حضرت زینب واپس آ گئیں اور کچھ دنوں بعد پھر رات کے وقت کنانہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئیں۔ کچھ دور بطن یاحج پہنچے تو یہاں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو یہیں انتظار کرنے کا حکم تھا۔ یہاں سے انہوں نے حضرت زینب کو اپنے ساتھ لے لیا اور کنانہ کو واپس کر دیا۔ ابو العاص نے وعدہ تو پورا کیا، لیکن اتنے بڑے احسان پر بھی دل کا تالا نہیں ٹوٹا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کچھ سالوں بعد وہ تجارت کا سامان لے کر شام سے واپس آ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے کسی گشتی دستے نے ان پر چھاپا مار کر سارے سامان پر قبضہ کر لیا۔ یہ خود کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے اور کسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا تک پہنچ گئے۔ صبح کی نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا گیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں والی جگہ سے آواز لگا کر فرمایا، مسلمانوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر فرمایا، ہر ایک چھوٹا بڑا کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر بیٹی سے فرمایا، پناہ دینی اچھی بات ہے، لیکن اب تم دونوں میاں بیوی نہیں رہے، کیونکہ ان کو ایمان نصیب نہیں۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، ابو العاص کے اور ہمارے تعلقات تمہیں معلوم ہیں، لہذا اگر آپ حضرات احسان کر کے ان کا سامان واپس کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ پھر کیا تھا، جس کے پاس جو چیز تھی وہ اس نے حاضر کر دی، کوئی سوئی اور کوئی دھاگا اور کوئی ڈورا لے کر کے دوڑ رہا تھا۔ ابو العاص سامان لے کر مکہ پہنچے، لوگوں کا جتنا سامان تھا وہ سارا واپس کیا، پھر سب کے درمیان اعلان کر کے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں نے یہ بات مدینہ میں نہیں کہی تاکہ تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارا مال کھا گیا، یا کوئی اور یہ نہ سوچ سکے کہ میں ڈر کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ آ گئے اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابو العاص سے نکاح پھر کروا دیا۔ ابن خلدون کشف الباری سیر الصحابہ جلد 4 صفحہ 290۔ یہ ہیں جنگ بدر کے نتائج۔ دیکھیے کس طرح دلوں سے کفر کے تالے ٹوٹے اور دل کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہوئی، جس پر ایمان کی بہاریں آئیں، ایمان کے بیل بوٹے اگے۔ آج کی مجلس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔